بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایگری ٹوڈے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان سعید مغل. میری یہ بات یاد رکھ لیں, کہیں لکھ لیں, پاکستان میں جب بھی کبھی خوشحالی کا راستہ نکلا تو وہ زراعت سے ہی نکلے گا. اور اللہ پاک نے یہ کتنا ایسا خوبصورت ہمیں کاروبار عطا کیا ہے. جیسے دیگر ممالک میں تیل پٹرول نکلتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ جو زراعت ہے, یہ جو ہمیں خطہ اللہ پاک نے عطا کیا ہے, یہ جس جگہ پہ پاکستان واقع ہے یہ ہزاروں سال سے ہے اور انشاءاللہ تا قیامت رہے گا. پاکستان میں اگر ترقی کرنی ہے پاکستان نے, تو یقیناً ہمیں زراعت سے بہتر کوئی کام نظر نہیں آتا. وجہ کہ یہ زراعت صرف کوئی کھیتی باڑی کا نام نہیں اب رہ گیا ہوا. یہ اپ ٹو پوٹینشل, یہ بیسٹ ایگریکلچر, میکنائزڈ ایگریکلچر, پرسین ان ایگریکلچر, یہ سارا کچھ کرنا پڑے گا. آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے پاکستان کی زرعی ترقی میں پی سی پی اے کا کردار. بتاتا چلوں کہ پی سی پی اے کیا ہے. پاکستان کراپ پروٹیکشن ایسوسی ایشن. یہ ایسی ایسوسی ایشن ہے جو ہماری زرعی ادویات والی کمپنیز ہیں. میں کمپنی انہیں کبھی نہیں کہتا, نہ یہ زہر بیچنے والے ہیں, بلکہ یہ وہ زرعی ماہرین پہ مشتمل چھوٹے چھوٹے ادارے ہیں, بڑے ادارے بھی ہیں, کیونکہ بے شمار ایسی کمپنیز بھی ہیں جن کی اسٹرینتھ جو ہے وہ ایگریکلچر ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ سے بھی زیادہ ہے. ابھی بات ہو رہی تھی تقریباً 5000 سے زائد ایگریکلچر گریجویٹس جو ہیں وہ پی سی پی اے کے تھرو زمینداروں کے کھیتوں میں جا کے انہیں جدید زراعت اور کاشتکاری سکھا رہے ہیں. اور دوسری بات, تقریباً 14,000 سے زیادہ جو فیلڈ اسسٹنٹ صاحبان ہیں, اور نہ کرتے ہوئے بھی میرا خیال ہے 60,000 کے قریب ہمارے جو ہیں ڈیلرز, پیسائڈ ڈیلرز, وہ کام کر رہے ہیں پاکستان کی ترقی کی, خوشحالی کی اور ان سب باتوں کے لیے. آج کا ہمارا جو پروگرام ہے, بتاتا چلوں کہ میرے پاس موجود ہیں جناب فرحان عزیز صاحب. تقریباً 3 دہائیوں پہ مشتمل ان کی پروفیشنل لائف ہے. ایگریکلچر گریجویٹ ہیں اور ہارٹیکلچر ان کا اسپیشل سبجیکٹ تھا. اور جیسے میں یا میرے جیسے جتنے بھی دوست ہیں, ملٹی نیشنل کمپنیز سے اپنے کیریئر کا آغاز کرتے ہوئے آج کل وائس چیئرمین ہیں پی سی پی اے کے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایگرو شیل کمپنی کو ایز اے سی ای او اور اپنی ٹیم کو لے کے چل رہے ہیں, اور پاکستان کے کاشتکاروں کی بہتری کے لیے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. بہت شکریہ سر. بہت شکریہ. اور میرے ساتھ موجود ہیں, یس آئی مسٹ ٹیک دا پریولیج, ہی از مائی ینگر بردر, عمران انور صاحب. یہ پچھلے 20 سال سے زراعت سے متعلقہ کمپنیوں میں ایگریکلچر امپورٹس کو دیکھتے ہیں, اور اب کچھ میرا خیال کافی عرصہ ہی ہو گیا ہے سی اے سی ہم نے نہیں دیکھی. چائنا ایگرو کیمیکل کمپنیز کی جو کانفرنس ہوتی تھی پاکستان میں, لاہور چیمبر کے اشتراک کے ساتھ پی سی بی اے مل کے ایک بہت خوبصورت 3 دن کی ایکٹیویٹی کرتی تھی, تو ہی واز سین ایوری ویئر. اور یہ آج کل ماشاءاللہ سی ای او ہیں نشان ایگرو کیمیکلز کے, اور اس کے ساتھ ساتھ پی سی پی اے کی ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر ہیں. اور میں بڑا خوش ہوا جب ان کا نام میں نے دیکھا پی سی پی اے میں, تو آئی واز ریئلی ہیپی کہ ایک وائبرنٹ پرسنالٹی جو ہے وہ پی سی پی اے میں تشریف لے آئی ہیں, اور انشاءاللہ اپنا کام ایمانداری سے کرتے ہوئے پاکستان کی زراعت کو بہتر کرنے کے لیے اپنا کردار ضرور ادا کریں گے. جی جناب فرحان صاحب, جی کیا حال ہے؟ سوال یہ ہے سر. تھینک یو. پی سی پی اے ہے کیا؟ یہ کوئی میں جاننا چاہوں گا اپنے ناظرین کے لیے, کیونکہ میرے بے شمار جو ناظرین ان میں اسٹوڈنٹس بھی ہیں, ٹیچرز بھی ہیں, پروفیسرز بھی ہیں, گورنمنٹ کے لوگ بھی ہیں, پرائیویٹ فرٹیلائزر پیسٹیسائڈ سیڈ کمپنیز کے لوگ بھی ہیں. لو ٹو سی. اور میں پہلے تو آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ میں نے یہ اس سال یہ آبزرو کیا ہے کہ پی سی پی کا تو کبھی انتخاب ہوتا ہی نہیں تھے, یہ تو پک اینڈ چوز والا معاملہ تھا. یہ انتخاب کیا مطلب بات سمجھ سے باہر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مغل صاحب. تو آپ نے ہم دوستوں کو یہاں دعوت دی,
سب سے پہلے تو میں اکنالج کروں گا کہ آپ کی کنٹریبیوشن اس سیکٹر میں اسپیشلی ایگریکلچر کے حوالے سے، کیونکہ یہاں رائٹ میسیجنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو آپ کا ماشاءاللہ جتنا بھی کیریئر ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس شعبے کو رائٹ میسیج جانا بہت ضروری ہے، اور آپ اس میں ایک افضل کردار ادا کر رہے ہیں. جزاک اللہ خیر. پی سی پی اے کے حوالے سے دوستوں تک میسیج پہنچنا بہت ضروری ہے کہ بہت سے لوگوں کو جو اسپیشلی الائڈ ایگریکلچر سے الائڈ بزنس میں انوالو ہیں، اس لفظ کا مطلب یا اس آرگنائزیشن کی ڈیٹیل ان کو نہیں پتہ. پی سی پی اے پاکستان کراپ پروٹیکشن ایسوسی ایشن اس کی فل فارم ہے، اور اس کے نام میں ہی اللہ تعالیٰ نے جب اس کا نام رکھا جا رہا تھا تو قدرت نے شاید اس کا کام رکھ دیا کہ ہماری جتنی بھی فصلیں ہیں ان کی نگہداشت، ان کے تحفظ کا کام پی سی پی اے نے اس کا بیڑا اٹھایا. ٹھیک ہے. تو 1992 میں ہماری جو نیشنل کمپنیز ہیں انہوں نے وہ ایز اے ان پٹ پرووائڈر سامنے آئیں. اس سے پہلے ملٹی نیشنلز ہوتی تھیں. تو یہ ایک میجر چنک 1992 میں شروع ہوا. تو آہستہ آہستہ یہ ڈیولپمنٹ شروع ہوئی اور پی سی پی اے ایوالو ہوتی گئی، کیونکہ کوئی آرگنائزیشن موجود نہیں تھی اس وقت. تو 2002 میں جا کے جب جنیرک پروڈکٹس کی امپورٹ کا ٹائم آئے، اس سے پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی تھی. اینڈ آئی ریمبر کہ ہم لوگ جو ملٹی نیشنل والے لوگ تھے، تو یہ جو 1992 میں فرسٹ ٹائم جنیرک پروڈکٹ کی امپورٹ کی اجازت دی گئی. تو سنس دین پی سی پی اے اسٹارٹیڈ ورکنگ. پی سی پی اے اسٹارٹیڈ آلموسٹ ان 2002. اچھا. تو اس کو چونکہ ٹریڈ آرگنائزیشن میں ڈی جی ٹی او سے یہ رجسٹرڈ ادارہ ہے، اور لوکل کمپنیز کا جو پلیٹ فارم ہے اس میں یہ واحد ادارہ ہے جو رجسٹرڈ ہے ڈی جی ٹی او سے. ٹھیک ہے. اور خدمات کر رہا ہے، ساری کمپنیز بھی اس میں شامل ہیں، اور فارمرز تک اپنا میسج پہنچا رہا ہے. آلموسٹ جو پروڈکٹس فارمرز تک پہنچ رہے ہیں اس میں پیسٹیسائڈز بھی ہیں، ایون فرٹیلائزرز ہیں، سیڈز ہیں. 75% سے زیادہ شیئر اب ان دوستوں کا ہے جو پی سی پی اے کے ممبران ہیں، جو لوکل ان پٹس پرووائڈرز ہیں. اس میں لوگ کتنے ہیں، ممبرز کتنے ہیں؟ ممبرز آلموسٹ 350 کے قریب ممبرز ہیں. اس میں سے چونکہ آپ نے اس میں پی سی پی اے کی ساخت کے بارے میں بھی میرے سے پہلے آپ بات کر رہے تھے، تو 2 کلاسز ہوتی ہیں، ایسوسیٹ اور آپ کی کارپوریٹ میں 50+ ممبرز ہیں اور 300 کے قریب ایسوسیٹ میں ہیں. اچھا. ان کا پازیٹیو رول ہے اور بڑا ایکٹیو رول ہے ان سب کمپنیز کا پی سی پی اے کو آگے لے جانے میں. اور بیسک رول تو یہی تھا کہ فارم ایڈوائزری سروسز دی جائیں، کہ فارمر کو اس کے فارم کے ڈور سٹیپ پر ہم پہنچیں لے کر میسج، اور اس کو نئی ٹیکنالوجی کے بارے میں انفارم کریں. اس میں پی سی پی اے نے اپنا رول بڑی اچھے طریقے سے نبھایا ہے کہ پچھلے 32-35 سال میں پی سی پی اے کے پلیٹ فارم سے ایڈوائزری سروسز پہنچتی رہی ہیں دوستوں تک، اور بہت سے پروڈکٹ جو اس دوران میں نئے ایشوز، نئے پرابلمز آئے، اس کے لیے جو ہمارے ممبران کمپنیز ہیں وہ پروڈکٹس دنیا سے ڈھونڈ کر لائیں، انٹروڈیوس کروائے اور پہنچائے لوگوں تک. پھر اس میں ایک اور سنگ میل آیا کہ شروع میں تو امپورٹ تھی، پھر یہ ساری کمپنیز، اس میں گورنمنٹ کا بھی رول ہے، پالیسی سازوں کا بھی ہے کہ انہوں نے سپورٹ کیا. تو اس میں فارمولیشن، مینوفیکچرنگ اور فلنگ، یہ چیزیں شروع ہوئیں یہاں پر. اور چونکہ عمران ہمارے پاس موجود ہے، امپورٹ کی بات ہم بعد میں کریں گے. ابھی میں جاننا چاہوں گا کہ یہ جو پی سی پی اے کی ممبرشپ کے لیے ایک ہوتا ہے نا کوئی بیسک کرائیٹیریا جس کی بنیاد پہ کسی کو ممبر بنایا جاتا ہے. چونکہ ہمارے بے شمار یار دوست گلہ منڈیاں ہیں، ڈیلر لوگ ہیں، ساتھی ہیں، چھوٹی چھوٹی کمپنیوں والے بھی ہیں. تو مطلب واٹ از دا رائٹ کرائیٹیریا ٹو میک اینی باڈی یور ممبر؟ اس کے ممبر کے لیے گورنمنٹ سے رجسٹریشن سرٹیفکیٹ پہلے ایک ایشو ہوتا ہے ڈسٹریبیوشن کا. تو پہلا کرائیٹیریا تو وہ ہے. اس کے بعد ہماری ایچ آر کمیٹی اور کوآرڈینیٹرز ہیں، وہ اس کو سارا کنگالتے ہیں، اس کمپنی کو، اس کا بیک گراؤنڈ کے اس پوزیشن میں ہے یعنی، دین وہ اوکے کرتے ہیں. اس کو ایک تھرو پروسیس اس کو چینلائز کیا جاتا ہے اور پھر جا کے وہ اوکے ہوتا ہے. اس میں ممبرشپ فیس ہوتی ہے اور اس فیس کی وجہ سے یہ ادارہ چل رہا ہے اور ساری ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. لیکن پی سی پی اے اپنی نوعیت کی ایک بالکل ڈفرینٹ آرگنائزیشن ہے، اور ایگریکلچر سیکٹر میں آپ کو اس کے کمپیریزن میں کوئی بھی آرگنائزیشن نہیں ملے گی. گریٹ. اور عمران انور صاحب، یہ جو پی سی پی اے ہے زراعت کی بہتری کے لیے، چونکہ آپ کا ماشاءاللہ نیشنل انٹریکشن بہت اچھا ہے، اور آئی ہیو سین یو ویری کلوز ٹو دا چائنیز ڈیلیگیشنز اینڈ ادر ممبرز آف دی ورلڈ. تو یہ زراعت کی بہتری کے لیے پی سی پی اے ڈو یو تھنک جسٹیفائڈ کام کر رہا ہے؟
جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. थैंक यू वेरी मच मुगल साहब. सबसे पहले तो आपने हम दोनों दोस्तों को मौका दिया कि हम आपके पास हाजिर हो सकें. जज़ाकल्लाह. वैसे मेरी तरफ से दावत थी राव साहब को भी, जो कि आपके हाँ जी, वो मसरूफ थे, अदरवाइज वो जरूर आते. कांटेक्ट है मेनी टाइम्स. जी जी. और वो अजीम आदमी है, टेलीफोन नहीं अटेंड करते, चाहे इसको नहीं, वो जरूर आएंगे. और अभी वो करंटली भी कुछ ट्रैवलिंग में थे, जहाँ स्काइप का भी अदरवाइज जरूर ऑनलाइन हमारे साथ वो शामिल होते. अच्छा, मैं थोड़ा सा आपकी बात को आंसर करने से पहले आपकी मैनेजमेंट को थोड़ा सा मैं सलूट पेश करना चाहता हूँ. वो क्यों? देखें, सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिस तरफ आपकी नेशन को लेकर जा रहा है ना, मैं सियासी हवाले से इसको वो देख रहा हूँ, वो तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है. आप प्राइम टाइम में भी फजूल बहस और मुबासे के अलावा आपकी यंगस्टर को, जो कि 65% आबादी का हिस्सा है, ऐसे ही है आपकी कुल आबादी का, उसको उसके अलावा कुछ नहीं सिखा रहे. बिल्कुल. तो आपकी मैनेजमेंट को सलूट कि उन्होंने प्राइम टाइम निकाला और आप जैसे दोस्तों को एंगेज रखा. और ज़राअत के हवाले से जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, कि मतलब इसके बगैर आपका फ्यूचर ही नहीं है, तो उसमें को आधा पौना घंटा निकाल कर जो है ना वो प्रोग्राम करना, तो हैट्स ऑफ टू देम. थैंक यू. अच्छा, आपने पीसीपीए के किरदार के हवाले से बात की कि उसका रोल पाकिस्तान की एग्रीकल्चर की बढ़ोतरी या उसके हवाले से क्या. जी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मुगल साहब. जिस तरह फरहान भाई ने अभी बताया, ये एक गैर सरकारी इदारा है. इसको आप यूं समझ लें कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, इनका एक गठजोड़ है, इनका एक एसोसिएशन है, क्लब है इनका. प्राइवेट एंटरप्रेन्योर की जब हम बात करते हैं ना, तो वहां पर हम बात बिजनेस की कर रहे होते हैं, कमर्शियलिज्म की बात कर रहे होते हैं, प्रॉफिट मेकिंग की बात कर रहे होते हैं, विजन की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे होते हैं, आगे बढ़ने की बात कर रहे होते हैं. तो ये उस हवाले से एक बड़ा यूनिक सी एक एसोसिएशन है, जहां पर तकरीबन 300-400 बंदे, जिनकी तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है. पाकिस्तान में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जिनका ताल्लुक डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से है, वो इस इदारे के मेंबर्स हैं और उनके सीईओज इनके मेंबर्स हैं. यानी आपका जो पीसीपीए के मेंबर्स का जो ब्रेन है सीईओज की शक्ल में, विजनरी बंदों की शक्ल में, वो हमारे मेंबर्स हैं. तो ऐसा इदारा जिसके पास इतना ज़बरदस्त मेंबरशिप हो, ये पॉसिबल नहीं है कि वो पाकिस्तान की ज़राअत के हवाले से दिन रात एक ना कर रहा हो, ना सोच रहा हो. थोड़ा सा अगर हम हिस्ट्री देख लें तो आपके सवाल का वो बिल्कुल स्पेसिफिक जवाब भी आ जाएगा कि जब पीसीपीए नहीं थी, तब आपका जो ज़रई शोबा था उसकी क्या हालत थी, उसका स्ट्रक्चर क्या था. ठीक है. और जब अब पीसीपीए है तो अब क्या हालात चेंज हुए कि नहीं हुए. सर जी, यहाँ पे एक सवाल है इमरान साहब, अगर आप इजाज़त दें जरूर, विद योर ड्यू परमिशन सर, कि देखें इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, जी जी, आपके सामने हैं. कपास 14 मिलियन बेल से हम 6-6.5 मिलियन बेल, जी जी बिल्कुल, ठीक है जी. अच्छा, उसके बाद आपकी ये जो धान की काश्त और ये जो पत्तल हुई है, सीड फॉर्मेशन नहीं हुई, ठीक हो गया. अच्छा, तीसरी चीज़ तिल की काश्त और फिर ज़मींदार का जो नुकसान, ये मैं बजाते खुद इस चीज़ को मानता हूँ कि गंदम का ठीक रेट ना मिलने की वजह से 1200 अरब रुपया वेपोरेट हो गया है. और ये पैसा ना आने की वजह से हमारा जो पूरी की पूरी एग्रीकल्चर इकॉनमी है, फार्मर्स हैं, डीलर्स हैं, पेस्टिसाइड कंपनीज हैं, दे आर इन टफ टाइम. ठीक है. अब शाबाश तो हम आपको दे दें, मान लिया, तो अब जब बुरी बात हो, जब कोई वर्स्ट सिचुएशन हो, तो क्या उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप शेयर करेंगे? मुगल साहब, इसमें जो आपने ये जो बात की है ना, देखें पूरी सिचुएशन को समझने के लिए आपको तमाम स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. ठीक है. उसमें आप किसी एक विंग को, एक बंदे को आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते. ठीक कर रहे हैं आप, ठीक आपके तमाम स्टेक होल्डर्स को आप आइडेंटिफाई करें और जहाँ जहाँ जिसकी कमी कोताही रह गई है, आप उसको मतलब हाईलाइट करके आप उसको इम्प्रूव कर लें, तो आपके ये मसाइल हल, ये ऐसे मसाइल नहीं है जो शायद पहली दफ़ा आए हैं. ये ऐसी कोई बात नहीं है जो आप पहली दफ़ा कर रहे हैं कि यार ये कपास में ये मसला हो गया, फलां वो मसला हो गया. ये सालों सालों हम यही बातें सुनते आ रहे हैं. हर सीज़न का अपने मसाइल होते हैं, हर क्रॉप के अपने मसाइल होते हैं. पॉइंट ये है कि क्या घर में कोई बड़ा बुजुर्ग मौजूद है मसाइल को देखने वाला, आइडेंटिफाई करने वाला, को हल निकालने वाला. पीसीपीए की शक्ल में हमारी एसोसिएशन मौजूद है. हम हर वक्त अलर्ट रहते हैं कि पाकिस्तान में जो मौसमी तब्दीलियों की वजह से ये जो मसाइल आ रहे हैं क्रॉप्स के ऊपर, फिर
گورنمنٹ کی پالیسیز کا ان کے اندر کتنا عمل دخل ہے. تو ہماری ایسوسیشن کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم نے جتنے بھی ہمارے ممبرس ہیں وہ ان کو ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس کی طرف لے کر جائیں. یہ بڑا خوبصورت آپ نے بات کی، چونکہ بریک کا ٹائم ہے. ایز آف ڈوئنگ بزنس ان پاکستان ریگارڈنگ ایگریکلچر کیسا ہے، بات کرتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. بات ہو رہی تھی ایز آف ڈوئنگ بزنس. دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں کامیاب ماڈل جو ہے حکومتوں کا کام کاروبار کرنا نہیں ہے، بلکہ آج بھی اگر پاکستان میں سب سے زیادہ جو چیز سنجیدگی سے سوچی جا رہی ہے، حکومتوں کا کام ریگولیٹری اتھارٹی کے طور پہ کام کرنا ہے. کام انہوں نے کرنا ہے. یہ جو بزنس انٹرپرینورز ہیں، جو ہماری چیمبر آف کامرس ہیں، یہ ہماری پی سی پی اے ہے، کام ان لوگوں نے ہی کرنا ہے. اور مجھے یاد ہے آج سے کچھ 1.5 سال پہلے بڑا وہ سیاپا بنا کہ جب وہ بڑی ان ایتھیکل قسم کی ڈپارٹمنٹل اپروچ نے پی سی پی اے کو ہلا کے رکھ دیا. اینڈ آئی واز دا ون کہ میں نے کہا خدا کا خوف کرو، ہوش کے ناخن لو. یہ زراعت میں سب سے اہم لوگ ہیں پی سی پی اے کے لوگ. یہاں پہ لاہور کانفرنس ہوئی تھی تو آئی ریممبر، تو آئی واز دا ون ہو سیڈ کہ حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. تو میں پوچھوں گا سر، عمران آپ بتائیے گا، فرحان آپ جہاں پہ انٹروین کر سکتے ہیں، چونکہ یہ ہمارا پروگرام کوئی اللہ معاف کرے یہ کوئی لیکچر نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے نا. ہمارا جو پروگرام ہے بیسیکلی ہم زیادہ سے زیادہ ایسے ایریاز کو ڈسکس کریں کہ جو ہماری جسٹیفائڈ قسم کی پریزنٹیشن ہو فار پیپل ہو آر ڈوئنگ بزنس. مگر صاحب ایز آف ڈوئنگ بزنس تو اب پوری دنیا میں ہے. ہاں جی. اور ہمارے اس سیکٹر کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. جو چیلنجز ماضی میں تھے وہ اب ڈیفرنٹ ہیں بالکل، اور بہت بڑے چیلنجز ہیں. ٹھیک ہے. اب فوڈ سیکورٹی ہے، کلائمیٹ چینج ہے، بایو ڈائیورسٹی ہے، 3 میجر چیلنجز ہیں. فوڈ سیکورٹی آپ دیکھیں کہ ہماری دنیا کی آبادی 2050 تک 10 ارب تک چلی جائے گی. آج تو 8.2 بلین ہے نا جی، آج تو 8.2 بلین ہے. اٹس اے ہیوی، میں سمجھتا ہوں ہم 37 کروڑ تک چلے جائیں گے. 37 کروڑ تک ہم چلے جائیں گے. یعنی ہم ہر سال ایک فیصلہ آباد جتنا شہر پیدا کر رہے ہیں. تو اگر ابھی گندم کو ہی دیکھ لیں تو ہم 28 ملین ٹن ہماری ایک جنرل پیکیج کے پلس مائنس میں آ جائے تو ہم لاسٹ ایئر 31-31.5 ہوئی ہے. اس سے پیچھے چلے جائیں تو 2-3 ملین ٹن کم ہوئی. تو ابھی جیسے پازیٹیونیس نظر آئی ہے تو فارمر نے آؤٹ پٹ دی ہے. لیکن آگے اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو مارچ جب آئے گا، جب سندھ کی ہارویسٹنگ ہو رہی ہوگی، جی جی، اس وقت تقریباً 18 سے 19 ملین ٹن گندم یہاں موجود ہوگی، چاہے گورنمنٹ کے پاس ہو چاہے پرائیویٹ سیکٹر. لیکن سنیں کہ گندم میں ایک چیز میں نے دیکھی ہے سر تھرو آؤٹ، وہ بھی ہم نے ٹائم دیکھا کہ باردانے سنگل بوری کے لیے فوڈ ڈپارٹمنٹ کو اور پاسکو والوں کو 100 روپیہ رشوت کے طور پہ بھی دے کے تو ہم لیتے رہے ہیں. اچھا، ہم نے وہ ٹائم بھی دیکھا کہ جناب باردانہ لینے کے لیے لوگ ٹرالیوں کے نیچے بھی آئے. ہم نے وہ ٹائم بھی دیکھا کہ جناب گندم کا ٹارگٹ پورا نہیں ہو رہا تو ذمہ داروں کے گھروں میں چھاپے مار کے سیڈ کمپنیوں والوں سے بھی وہ اٹھائی جا رہی تھی. ڈیفینیٹلی بات ٹھیک ہے آپ کی. بات پالیسیز کی کنٹینیوٹی کا ایشو ہے. میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم نے اس کو فوڈ سیکورٹی کو انشور کرنا. اگر اب ہم لاسٹ ایئر جو فارمر کا حال ہوا تو اس سال گندم میں اس کی ڈی موٹیویشن ہے. تو اگر آنے والے دور میں اگر ہماری 28-29 من ییلڈ آ رہی ہے تو ہمیں آگے 15 سال بعد ہمیں یہ 37-40 من چاہیے. اس کے لیے اگر ہم انشور کریں گے، اور کلائمیٹ چینجز جو ہیں وہ ہمیں پیچھے کو کھینچ رہی ہیں. بایو ڈائیورسٹی ہے کہ ہماری اسپیشیز کئی غائب ہو رہی ہیں، پلانٹس میں بھی اور مائکرو آرگنزمز میں بھی اور اینیملز میں بھی. تو ہم نے اس کو کنزرو کرنا ہے اگر ہم نے سسٹینیبل ایگریکلچر چلانی ہے. ٹھیک ہے. ایک بڑی انٹرسٹنگ فگر ہے، میرے لیے بھی شاکنگ تھی کہ ہم نے پچھلے 8000 سال میں بنی نوع انسان نے جتنی خوراک پیدا کی ہے ہمیں اگلے 40 سال میں اتنی پیدا کرنی ہے. اتنی آبادی ہماری ہوگی تو اس کے لیے ہمارے چیلنجز بہت بڑے ہیں. ایک اکیلی کمپنی یا ہر ڈفرینٹ کمپنیز علیحدہ علیحدہ یہ نہیں کر سکتی. اس کے لیے پاکستان میں ایگریکلچر کے جتنے بھی سیکٹر ہیں اس میں سوائے پی سی پی اے کے کوئی ایسا فورم موجود نہیں جہاں اتنا بڑا انفراسٹرکچر ہو. اس میں یہ بھی ہے نا فرحان بھائی کہ دیکھیں چونکہ ہم پرائیویٹ کمپنیز ہیں. ہاں جی، آپ کمپنی ہم نے کیپٹل لگایا ہوا ہے، دیکھیں پیسہ ہمارا لگا ہوا تو ہے، پیسے لگانے ہیں، انرجیز ہماری ہے، R&D ہماری ہے، ہم روزگار ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. تو اب آپ کی جو ریگولیٹری باڈی ہیں وہ آپ کے ساتھ فرینڈلی ہیں. جی میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں جہاں پر
ایک آرگنائزیشن کو انٹرنل تھریٹس ہوتے ہیں ہاں. اور وہ ان کو میٹ کرنے کے لیے اپنے SOPs بناتا ہے, ڈپارٹمنٹس بناتا ہے, ہارمنی کریٹ کرتا ہے تاکہ ایز آف ڈوئنگ بزنس ود ان دا آرگنائزیشن بہت اچھا ہو. ٹھیک ہے. وہاں پر آپ کے آرگنائزیشن کو ایکسٹرنل تھریٹس بھی ہوتے ہیں, وہاں پر آپ ہمارے ڈپارٹمنٹس آ جاتے ہیں, جہاں پر ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا نام لیں یا باقی سوائل فرٹیلٹی ہیں دوسرے, ہمارے جو ممبرز ہیں وہ ہمارے پاس آتے چائے پینے کے لیے نہیں ہے, وہ کہتے ہیں چائے بعد میں پیئیں گے, ہمارے یہ مسائل حل کرے ڈپارٹمنٹ فلاں ڈپارٹمنٹ. ایک بندے کی فائل 4 سال تک وہ اس کا پڑی ہوئی ہے, پیسے دے کر بیٹھا ہوا ہے, اس نے اور پروڈکٹ بھی رجسٹر کرنے ہیں, اس کے پیسے لے کر بیٹھا ہوا ہے. تو یہ جب تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے, کاروباری بندے کو ایز آف پیس آف مائنڈ نہیں ملے گا, اس کے لیے ایز آف ڈوئنگ بزنس نہیں ہوگا, وہ انکریجمنٹ کہاں آئے گی اس کا جو کام کاروبار کو بڑھانے کے لیے جو ٹائم صرف ہونا چاہیے وہ ان مسائل کی طرف جو ہے نا وہ فضول میں وہ ضائع ہو رہا ہوتا ہے. تو ایز آف ڈوئنگ بزنس جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم ایکسٹرنل تھریٹس کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں. ٹرسٹ می, آج ہمیں کوئی ایسا میکانزم آ جائے, ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں, ہمارے بڑے بیٹھتے ہیں, فرحان صاحب جاتے ہیں ڈپارٹمنٹس میں, اور ہم مل بیٹھ کر کوئی ایسا ون ون سچویشن کریٹ کر لیں کہ الٹیمیٹلی جو آبجیکٹو حکومت پاکستان اپنے ڈپارٹمنٹس کے تھرو اچیو کرنا چاہتی ہے, ہم تو اس میں اسسٹ کرنا چاہتے ہیں. دو سٹیپ آگے. ایگریڈ, میں آپ کی بات سے متفق ہوں. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات میں آپ کے علم میں لانا چاہوں گا. نمبر 1, جب بھی بجٹ بننا ہوتا ہے نا جی, تو باقاعدہ طور پہ چیمبر آف کامرسز کے لوگ جو ہیں ان کو بلایا جاتا ہے, ان سے انپٹ. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, دوسری طرف آپ ماشاءاللہ PCPA ہیں, تو کیا آپ کی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ جو ریگولیٹری باڈیز ہیں وہاں پہ آپ کی ممبرشپس کہیں نہیں ہے جو آپ کی باتیں بھی سن سکیں؟ نہیں, ڈیفینیٹلی انگیج کرتے ہیں وہ ہمیں, اور بلاتے ہیں. آلموسٹ میرا خیال ہے کہ سبھی میٹنگز موسٹلی جتنی ہوتی ہیں اس میں بلاتے ہیں, اور اس میں ایک ٹیکس کے اور ٹیکسز کی آپ نے بات کی تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ سیلز ٹیکس سے جو انڈسٹری کو مستثنا کیا گیا, اور یہ بہت بڑی سپورٹ تھی کیونکہ آلریڈی فارمر پریشر میں تھا, وہ لوڈ تو فارمر پر ہی پڑنا تھا اگر سیل ٹیکس پیسٹیسائڈ سیکٹر کے اوپر امپوز کیا جاتا. تو اس میں ہم شکر گزار ہیں گورنمنٹ کے دوستوں کا اور سینئر لوگوں کے بھی کہ انہوں نے اس بات کو سنا اور اکنالج کیا, اور ہمیں یہ انڈائریکٹلی فارمر کو یہ ریلیف ملا. لیکن بعض جو گورنمنٹ کے ریگولیٹری ادارے ہیں بعض جگہ شاید خود بھی کنفیوز ہیں, اور اسپیشلی 18ویں ترمیم کے بعد کئی جگہ کلیشز بھی ہیں, تو وہ اس کی وجہ سے کئی کام رک جاتے ہیں یا ہو نہیں پاتے یا پرولونگ ہو جاتے ہیں. تو اس کو جلدی سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور ایز آف ڈوئنگ تو چاہیے, اس کے بغیر بزنس آگے نہیں بڑھ سکتا. لیکن کاسٹ, مجھے جو فیل ہو رہا ہے کاسٹ آف ڈوئنگ بڑھ رہی ہے, ایز آف ڈوئنگ کہیں پیچھے رہ گئی ہے. ایز آف ڈوئنگ اور کاسٹ آف ڈوئنگ, یہ بڑی پیاری بات کی ہے عمران. جی جی بالکل. یہ کیا, واٹ از دا ڈفرنس ان اٹ؟ دیکھیں جی, یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے دوست جو ڈپارٹمنٹس کے ہیں وہ بات ہی نہ سمجھ رہے ہوں, یا سمجھ رہے ہوں تو جیسے میں مسکرا رہا ہوں وہ بھی مسکرا ضرور رہے ہیں. دیکھیں, ایز آف ڈوئنگ بزنس کے لیے ہوتی ہی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کم کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اگر آپ ہمیں ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ اس طرح کی دے دیں کہ ہماری کاسٹ اوپر چلے جائے. سر اب ٹیکس لینا, بات تو وہی ہے, گورنمنٹ جو ہے ییلڈ لے ہم سے, آپ کے مقاصد پورے نہیں ہوتے. گورنمنٹ کا کام ہے ہم سے ییلڈ لے. جی جی فارمر ہمارے ساتھ سٹیک ہولڈر. جی جی بالکل, آپ آٹومیشن میں آئیں, آپ فیسیلیٹیٹ کریں, آپ ہمارے مطلب ممبرز کو جتنا زیادہ انکریج کریں گے اتنے ہی زیادہ آپ کے بھی ریونیوز بڑھیں گے. پاکستان کی الٹیمیٹلی جو ہمارا مین جو سب کا کولیکٹیو ایک گول ہے وہ تو آپ کی خوراک کو بڑھانا ہے, ییلڈ کو بڑھانا ہے. ایسے ہی ہے. تو ہم ہر سال بجٹ سے پہلے یقین جانیں امپورٹس کے حوالے سے ہمیں وہ خبر آتی ہے جی لگن والا ہے GST, اچھا سیلز ٹیکس لگ جائے گا اس بجٹ سے. تو اس پیریڈ میں آپ افواہ یا جو بھی وٹ ایور, اس پیریڈ میں جب ہماری بزنس کا بالکل سال کا وہ درمیان میں کراپ سیزن چل رہا ہوتا ہے, ہم اپنی کاسٹ ہی مینیج نہیں کر پاتے. یار لگ گیا تو کی کریں گے. تو یہ چیزیں کلیئرٹی ہونی چاہیے, اور اس میں بالکل فرحان بھائی نے بات صحیح کی ہے کہ ہمیں ایسے بزنس کو آسان ہمارے لیے کریں کہ ہماری کاسٹ نیچے آئے. اچھا, ایک اور, آپ دونوں چونکہ ماشاءاللہ PCPA کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور میرے بھی جاننے والے جیسے آپ کو پتا ہے میرے بھی کافی دوست احباب ہیں جو, اور وہ بڑا شکایت کرتے ہیں جناب یہ بڑی مچھلیاں ہیں, یہ ہمیں کھا پی جاتی ہیں, یہ ہمیں کاروبار نہیں کرنے دیتی. یہ مجھے بات نہیں سمجھ آئی ابھی تک.
یہ تو ایک پروسیس کا حصہ ہے. جس نے پہلے سفر شروع کیا آج وہ اس کا ٹرن اوور یا وہ والیوم کہتے ہیں جی یہ اداروں کے ساتھ مل کے ایسے ایسے قوانین وہ فیسیں لاگو کروا رہے ہیں, ہماری فائلیں رکی رہتی ہیں 4 سال, ان کا اللہ کی کام ہو جاتا ہے. مغل صاحب ایسی بات یہ بالکل حقیقت نہیں ہے. دیکھیں اگر ہم جنرل بات کریں تو وہ الگ سے ایک ہوگی, لیکن چونکہ پی سی پی اے کی بات ہو رہی ہے, پی سی پی اے میں ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں, آپ ریسنٹ ایگزامپلس کا ڈیٹا اٹھا لیں, ٹھیک ہے, ہمارے الیکشنز کا ڈیٹا اٹھا لیں. پاکستان کراپ پروٹیکشن ایسوسیشن کے الیکشن ہوئے 16 سال بعد, تو کتنے مطلب واقعی الیکشنز ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہو گیا, ڈی جی ٹی رولز کے مطابق بہترین الیکشنز ہوئے. ادروائز تو ہم سنتے ہیں. اچھا جی, 2 گروپس آئے کہ ہم نے الیکشنز کنٹیسٹ کرنا ہے. اس میں آپ رزلٹ دیکھیں کہ ایک گروپ, اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کا نام لے لوں, جی ضرور, یونائٹڈ گروپ کے جس کے ہم بھی ریپرزینٹیٹو ہیں, اس کو اوور ویلمنگ وکٹری ملی. تمام ایسوسیٹ کلاس کی 15 سیٹیں وہ جیت گیا, اور تمام کارپوریٹ کلاس کی بھی 15 سیٹیں جیتے. مقابلے میں جو بھی دوست تھے وہ مقابلے میں نہیں تھے. بھی کوئی گروپ تھا. میں بات کا مقصد کیا, جب آپ ایک ہی گروپ اپنے ویژن کو یا اپنے ایجنڈا کو اس طرح مارکیٹ کر رہا ہے, لوگ ان کی بات سن رہے ہیں اور مان رہے ہیں, اور پھر ان کا رزلٹ بھی دے رہے ہیں کہ 15 سیٹیں یہاں سے بھی ان کو جتا دیں, 15 سیٹیں کارپوریٹ سے بھی جتا دیں, تو پھر ڈویژن کہاں پر ہے انڈسٹری میں؟ 80-90% ووٹر تو پھر ہمیں ووٹ ڈال گیا نا. تو پھر چھوٹی فش والا سین نہیں ہے. دیکھیں پالیٹکس بری چیز نہیں ہے, چونکہ یہ مخلوق اصلاح کا کام ہے, یہ بات ہے. اچھا آپ لوگوں کا میں وہ دیکھ رہا تھا کہ آپ نے بڑا سکیٹرڈ قسم کے ممبرز, یعنی پورے کنٹری وائڈ پنجاب کے ہر ایریا سے آپ لوگوں نے آن بورڈ کیا. جی پین پاکستان الیکشن تھا. ہیں سر, ایسے ہی تھا. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک سکسیس ہے کہ آپ نے تمام ایریاز کی نمائندگی جو ہے وہ کی ہے, اور آپ مغل صاحب بڑی فش جو ہے اس کی نیچر اگر ہے کہ چھوٹی فش کو کھانا ہے سر, تو یہ لا آف نیچر اگر یہ ہے تو پھر لا آف نیچر یہ بھی کہتی کہ چھوٹی فش نے ساری عمر بڑی فش سے بچ کر زندگی گزارنی ہے, اور وقت کا انتظار کرنا ہے کہ کب وہ بڑی خود ہو. اور جب تک وہ بڑی نہیں ہوتی, لا آف نیچر ہے بھائی, اس نے سروائیو کرنا ہے. اور بڑی فش, چھوٹی فش آتی کہاں سے, اس کا اوریجن کہاں سے ہے؟ انڈوں سے. بڑی انڈے بڑی بچی نہیں انڈے دیے ہوں گے. تو یہ ہم اس یہ بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. میں اس میں تھوڑی سی سوری انپٹ دینا چاہوں گا پی سی پی اے کے حوالے سے, کہ پی سی پی اے کی کیبنٹ 6 ممبرز پر مشتمل ہے. چیئرمین پی سی پی اے, وائس چیئرمین, سینئر وائس چیئرمین اور سیکرٹری فائنانس اور لیگل ایڈوائزر اور ایک جنرل سیکرٹری. تو اس میں جو چیئرمین صاحب ہیں وہ کارپوریٹ, باقی سارے ایسوسیٹ کلاس سے ممبرز ہیں. اچھا. دین اس میں ایک کوآرڈینیٹر ہوتا ہے, چیف کوآرڈینیٹر, اور ہر ریجن کا ایک کوآرڈینیٹر ہوتا ہے پی سی پی اے میں. وہ سارے پروسیسز کو وہ اپنے ریجن میں بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, اور وہ موسٹلی اس میں سے 90% جو ہیں وہ ایسوسیٹ کلاس میں سے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو جتنے بھی اس وقت, پھر ہماری کمیٹیز ہوتی ہیں, اس میں ٹیکنیکل کمیٹیز ہیں کراپ کے حوالے سے, پروڈکٹس کے حوالے سے, فرٹیلائزر کمیٹی ہے, لیگل کمیٹیز ہیں, اور ریگولیٹری افیئر کی کمیٹی ہے, ایچ آر کی کمیٹی ہے. اس میں 10 سے 12 ممبر ہر کمیٹی میں. یہ آلموسٹ 50 سے 60 لوگ انوالو ہیں اس سارے پروسیس میں, اور منیمم 15 سے 20 دن میں ایک میٹنگ ان کمیٹیز کی. یہ منتھلی لازمی, اگر کوئی نہیں بھی ہے تو منتھلی لازمی ایک انٹریکشن ہوتا ہے. ووٹ کتنے لوگوں نے ڈالا آگے؟ ووٹ 99% لوگوں نے ڈالا, جو ممبرز تھے. یہ بہت بڑی, میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی کریڈیبلٹی ہے. اور ایک اور میں ایڈ کر دوں, میں بلکہ دوسرے گروپ کو بھی یہاں اپریشیٹ کر دوں کہ انہوں نے بھی بالکل الیکشنز کے فوراً بعد انہوں نے ریزلٹس قبول کیے, خوش دلی سے مبارکبادیں دی, وہ ہماری اے جی ایم میں تشریف لائے, اور ایک بہت زبردست انہوں نے ایک جو ہے نا وہ جیسچر دیا. یہی ہمارا بھی یہی پیغام تھا کہ ہمارے گروپ کا نام یونائٹڈ گروپ ضرور ہے, لیکن ہمارے لیے پورا پی سی پی یونائٹڈ ہے. تو یہ چھوٹی بڑی فش کا کوئی ہماری کوئی نظر میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. دیکھیں یہ اگین بزنس ہے, وہاں پر آپ کو اب آگے بڑھنے کے لیے بہت کچھ بڑے فیکٹرز کو دیکھنا پڑتا ہے. یہ آپ نے بڑی ٹھیک بات کی عمران, آئی ایگری ود, کہ بیسیکلی یہ جو ہماری پی سی پی اے ہے, یہ اگر تو جسٹیفائیڈ موو کے ساتھ آگے چلے تو الٹیمیٹلی ایگریکلچر جو ہے یہ بہتر ہوگی, اور ہمارے فارمر کو ان کمپٹیشن آ کے پرائسز میں بھی بہتری ملے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ذمہ دار ہے وہ یقیناً آج نوٹس کرتا ہے کہ کس کمپنی کا نمائندہ میرے پاس آ کے اور 12 مہینے میرے کھیتوں میں آ کے میری کراپس کی انسپیکشن کرتا ہے. اور اب وہ زمانہ گیا جب وہ لوگ کہتے تھے جی پتہ نہیں کون سی کمپنی ہے, پتہ نہیں کہاں سے آئی. اب
یہ جو ممبرشپ جیسے انہوں نے بتایا کہ 99% لوگوں نے ووٹ ڈالا اور ہارنے والوں نے باقاعدہ مبارکباد دی، اینڈ آئی ایم آلسو ویری ویل اویئر آف. بات کرتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. بڑی خوبصورت باتیں چل رہی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاس کم از کم بھی 8-10 گھنٹے ہوں نا تو تب جا کے بھی ابھی بڑی باتیں ہیں، تشنگی رہ جانی ہے. اور دوسری بات، چونکہ یہ میرا وہ بڑا ریلیونٹ سا فیلڈ ہے اور انڈسٹری کی باتیں اور انڈسٹری کے دوستوں سے مل کے بڑی خوشی ہوتی ہے. اچھا عمران صاحب، چائنا جی جی ہیں سر، چائنا ہماری ایگریکلچر میں اٹ از آلویز ود اس. اچھا مطلب یہ ہماری اگر پیسٹسائڈ انڈسٹری میں اگر دیکھیں آپ تو 80% سے زیادہ جو کیمیکلز ہیں وہ چائنا سے ہی آ رہے ہیں. اچھا ہماری ایکسپورٹ میں دیکھیں تب بھی چائنا ہمارے لیے بڑا اہم ہے. تو چائنا کی زراعت اور پاکستان کی زراعت کا تھوڑا سا تقابلی جائزہ تو فرمائیں. اچھا جی، بڑا خوبصورت سوال آپ نے کر دیا ایک دم سے. دیکھیں اگر تو سیدھا سیدھا جواب دینا سیدھا ہاں تو دیر از نو کمپیریزن. اچھا ہاں جی، لیکن یہیں پہ اپرچونٹیز ہیں سر. اچھا وائی دیر از نو کمپیریزن؟ ایک تو آبادی کا بہت فرق ہے جی. 1.5 ارب پہ وہ بیٹھے ہیں، 24-25 پہ ہم بیٹھے ہیں. اگر ان کا لینڈ کا ایریا بھی دیکھ لیں، ایگریکلچر لینڈ وہ کتنی ہے، تقریباً کو 125 ملین ہیکٹیئر ان کی ایگریکلچر لینڈ ہے، ہماری صرف 2200 ملین ہیکٹیئر ہے. تو فرق بہت بڑا فرق ہے. پھر وہ آلموسٹ ہر کراپ میں ہی نمبر 1 ہے، چاہے وہ کاٹن ہو رائس ہو. بلکہ ان کے پاس اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کپڑا نہیں چاہیے پہننے کے لیے، اچھا ہمیں خوراک چاہیے کھانے کے لیے. یہ ٹھیک انہوں نے 1.5 ارب کی آبادی کو روز فیڈ کرنا ہے. تو اس کا اتنا میسو انفراسٹرکچر انہوں نے اپنا ایگریکلچر کا بنا لیا ہے. ایک وقت تھا کہ ایگریکلچر کا نام و نشان وہاں پر نہیں تھا ہوتا. آج جو پیسٹی سائڈ کی یا ایگریکلچر کی سب سے بڑی ایگزیبیشن ہے وہ شنگھائی میں ہوتی ہے ہر سال ان کے نیو ایئر کے بعد. تو وہ انہوں نے پوری دنیا کو وہاں پر اٹریکٹ کر لیا ہوا. اچھا آپ کا جتنا بھی را مٹیریل ہے پاکستان کا وہ 90% سے زیادہ آپ کی امپورٹرز وہ چائنا سے امپورٹ کرتے ہیں. چائنا R&D میں بہت آگے نکل چکا ہوا ہے. آپ کے پاس کوئی اکا دکا کوئی نیشنل لیول پر یا کوئی پرائیویٹ دوستوں نے کوئی اچھی لیب بنائی ہوگی. چائنا میں کچھ 700 CNAS لیبز ہیں. دنیا وہاں پر R&D کر رہی ہے. چائنا آپ کا انٹرمیڈیٹ بنا رہی ہے. ہم انٹرمیڈیٹ کو سوچ بھی نہیں سکتے آج. انٹرمیڈیٹ ٹیکنیکل کا را مٹیریل ہے، ہم ٹیکنیکل ایز اے را مٹیریل منگوا اچھا عمران، مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح پاکستان میں بھی ایما میکٹن کا پلانٹ ایک ہمارے بڑے ہی پیارے دوست بھائی ہیں ان کے پاس لگا ہوا ہے. جی جی. اچھا کیا وہ کیوں نہیں چل سکا، مطلب وہ کیوں کامیاب نہیں ہو سکا؟ حالانکہ مطلب پاکستان کی پروڈکٹ دیکھیں، انڈیا ہے آپ کے سامنے سائپر میتھرین اور ڈیلٹا میتھرین اور سارا کچھ وہ کر رہا ہے نا. کیا پاکستان میں ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. دیکھیں چائنا اور کر بھی ہم چائنا کے ساتھ ہی سکتے ہیں. اچھا 2022 کی کلوزنگ ان کی شاید 3000 ارب ڈالر کی تھی فورن ریزروز کی. 2023 کی 3000 ارب ڈالر چائنا کے پاس فورن ریزرو پڑا ہوا ہے. آپ کا ریزرو دیکھ لیں 20-22 سے بھی شاید اوپر نہیں ابھی. تو جس کنٹری کے پاس اتنا پیسہ ہے اور وہ کہتے ہیں ہمیں دو اپرچونٹیز لاؤ، آئیڈیاز لاؤ، کہاں خرچ کرنا ہے. تو ہم یہاں پر ٹیررزم، سیاست، یہ کھینچ وہ کھینچ، ہم انوائرمنٹ ہی اپنا بزنس نہیں دے پا رہے ہیں ابھی تک بزنس مین کو. بالکل جو ہی ایک ان کو وہ سرا پکڑا گیا اور انشاءاللہ امید ہے SIFC یا CPEC 2 کے اندر کچھ نظر آ رہا ہے ہمیں کہ چائنا دھڑا دھڑ آئے گا. تو آپ کا جو چائنیز انر منگولیا کی طرف فیکٹریاں شفٹ کر گیا، وہ کیوں شفٹ کر گیا؟ کیونکہ چائنا کے جو سینٹرل جتنے بھی پروونسز ہے، جیجیانگ ہو گیا، شینڈن ہو گیا، جیانگسی ہو گیا، یہاں پر تقریباً 80% ان کی پروڈکشن ہو رہی ہے پیسٹی سائڈ کی. وہاں پر آبادی ان کی کروڑوں میں ہے. پاکستان سے بڑی آبادی صرف ان 3 صوبوں میں ہے. ان کو انوائرمنٹ کی ایشو، انہوں نے کہا اٹھاؤ باہر پھینکو اپنے پلانٹس، لے جاؤ باہر. وہ تائیوان ڈھونڈ رہے ہیں، انگلینڈ منگولیا جا رہے ہیں، پاکستان کیوں نہیں آئے؟ ہم نے کوشش بہت کی کہ وہ پاکستان آئے، لیکن اگین ہمارے انٹرنل ایشوز ہیں. جس پلانٹ کی آپ بات کر رہے تھے یہ بہت ماشاءاللہ ویژنری وہ ایک سٹیپ تھا، رائٹلی سٹیپ تھا. اور اس کو آج بھی اگر ہمیں تھوڑا سا نا ہر چیز کے لیے کو اسسٹنس جو ہے نا ادھر ادھر سے ہر طرف سے چاہیے ہوتی ہے، کسی بزنس مین کو انکریجمنٹ چاہیے ہوتی ہے. تو آج آپ دینا شروع کر دیں تو 1 کیا 2 کیا آپ یہاں پر
لائن لگ جائے گی انٹرمیڈیٹس کی، ٹیکنیکلز کی. اچھا ایک لمبا پروسیس ہے، آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کو پہلے R&D کرنا پڑتی ہے، پھر اس کے مطابق کیمیکلز بنانے پڑتے ہیں، ڈھونڈنے جی پڑتے ہیں، پھر انٹرمیڈیٹ. بات صرف اتنی ہے عمران بھائی، چلیں گے تو کہیں پہنچیں گے نا. جی جی بالکل بالکل. مطلب جی اونرشپ کی بات ہے نا کہ ہمارا آپ میرا چونکہ ہارٹیکلچر کی آپ نے بات کی، انہوں نے کئی سینکڑوں مائلز پر انہوں نے نیٹنگ کر کے اپنے جو ان کے سٹرس کے آرچرڈز تھے ان کو انسیکٹ سے اور اسپیشلی فروٹ فلائی کے موت سے انہوں نے بچا لیا. ہمارا جو سٹرس اتنا زبردست تھا، ہم 2 سال سے آلریڈی وہ آلموسٹ 1 انچ یا 1.5 انچ کا فروٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ ڈراپ ہو جاتا ہے. تو ہماری لاسٹ ایئر بھی پیداوار اس سال بھی میں آج آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، آپ تو ماشاءاللہ فیلڈ میں آپ کی پریزنس ہے، اس سال بھی آپ کا سٹرس کی ییلڈ پچھلے سالوں سے کم آ رہی ہے. ہم تو ڈیٹیریوریٹ ہو رہے ہیں نا کہ ہمارا جو تھا 4-4.5 لاکھ ایکڑ، ہم اس میں بھی مائنس میں چلے گئے. تو جیسے عمران نے شروع میں بات کی کہ چائنا اور ہمارا سائز کا بہت ڈفرنس ہے. ہم 67 لاکھ ایکڑ سے پچھلے 10 سال میں ہمیں تھوڑا سا رسپانس ملا تو ہم 88 لاکھ ایکڑ رائس پر چلے گئے. چائنا 8 کروڑ ایکڑ رائس ہے وہاں پہ، انڈیا 11.5 کروڑ ایکڑ رائس. تو آبادی ہے وہ اس کو فیڈ کرتے ہیں. دنیا کا آدھا رائس ان 2 ملکوں میں. اسی طرح باقی کراپس میں بھی یہی پوزیشن ہے. لیکن ہم نے اس میں انوویشن یا کوئی ٹیکنالوجی لانے کی کوشش ہی نہیں کی. ہم باسمتی سپر کو سیو کرتے کرتے کہ اس کو کچھ نہ ہو، اروما والی ایک ہی ورائٹی ہے، تو ہم نے اور بھی کچھ نہیں کیا. تو ایون ہم انڈیا کی ورائٹی سمگل کر کے لوگ لا کے یہاں لگانے لگ گئے. تو ہمیں ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے. مطلب جینیٹک مٹیریل وہ جو آپ نے ڈیولپ کیا ہے اس میں جینیٹک مٹیریل تو اسی ملک ہے. میں نے اونرشپ کی بات کی تھی. ہم ہر وقت کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں. آپ بھی اسی فیلڈ سے ہیں. ہم نے کیا کیا ابھی تک کلائمیٹ چینج کو روکنے کے لیے؟ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے نہ ڈیفارسٹیشن کو ہولڈ کیا، نہ ہم نے نئے درخت لگائے ہیں. اس کو روک کیسے سکتے؟ کوئی ہے حل؟ کیونکہ ہم یا تو جو ہماری فصلیں ہیں، ہمارے پاس ایک ہی میڈیم ہے سائل، کہ ہم فرٹیلائز کر رہے ہیں کراپس کو. جب تک ہم سائل کو فرٹیلائز نہیں کریں گے وہ آٹومیٹیکلی کراپ پروڈیوس کر دے گی. کہ ہمیں اس کو بیلنس لے کر چلنا پڑے گا، فرٹیلائز دا سائل اور فرٹیلائز دا کراپ. سیکنڈ، ہم نے اگر اس کلائمیٹ چینج کے اگینسٹ کوئی جیلڈ لینی ہے تو ہمیں گروتھ ریگولیٹرز کی مارکیٹ پہ جانا پڑے گا. ہمیں ان ٹریڈیشنل فرٹیلائزر سے نکلنا پڑے گا. اور اس میں وہ چیپر بھی پڑتا ہے. چیپر بھی ہیں. اور افسوس اس میں یہ ہے کہ ابھی تک ریگولیٹری پرابلمز ہیں اس میں. ایون آپ سمجھ لیں کہ ابھی الاؤ ہی نہیں کیا جا رہا. دیکھیں میں حیران اس بات پہ ہوں، ابھی تک GMO ہمارے لیے بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے. سویابین، آج میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ جی انہوں نے کہا کہ جو پولٹری فیڈ میں GMO والی وہ جو ہے آپ کی سویابین، وہ اس کو اجازت مل گئی ہے. اچھا ہمارے پاکستان میں کاٹن میں ٹرپل جین ورائٹیز بھی آ رہی ہیں. تو یہ ریگولیٹری باڈیز جو ہیں یہ ان کو اٹھنا پڑے گا، وقت بہت ہو رہا ہے. خود کنفیوژن کا شکار ہے نا. یا وہ BT کاٹن ہے تو اس کی جو کھل بنالا جا رہا ہے وہ جانور کھا رہا ہے، ہم اس کا دودھ پی رہے ہیں. تو پھر اس کو کہیں نہ کہیں جا کے اس کو ڈیسیجن کرنا پڑے گا. ہاں یعنی ہمیں الٹیمیٹلی ڈیسیجن بر وقت اور جلدی کرنے پڑیں گے. مغل صاحب اس میں دیکھیں جو آپ کے ایگریکلچر گریجویٹس ہیں آج بھی پروڈیوس ہو رہے ہیں، یونیورسٹیوں سے جا رہے ہیں. ایسے ہی آپ برائے مہربانی ان بچوں کو بچیوں کو چائنا کی طرف موو کر دیں. ابھی سنا ہے آپ ان کو، وہ تو ویٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس آئیں، ہم انویسٹ کرتے ہیں آپ کے اوپر. ہاں PhD ہمارے ساتھ کریں، ہم سارا خرچہ اٹھاتے ہیں، ہم آپ کو رہائش بھی دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں، ہمارے پاس آئیں. یہ صرف مطلب اس ایگریکلچر کے حوالے سے نہیں بات کر رہا. پاکستان کا نوجوان اگر چائنا میں آج انجینئرنگ میں بھی چلا گیا، IT میں چلا، اسپیس سائنسز میں کہاں پہنچے گئے وہ خود اندازہ لگائیے. چلے ہم ایگریکلچر کی بات کریں تو میں وہ پڑھ رہا تھا تقریباً 1 لاکھ ڈیمز ہیں ان کے جناب، چھوٹے بڑے درمیانے. 1 لاکھ ڈیمز. اگر میں بجلی پروڈیوس کرنے والے کچھ 40-50 ہزار ڈیمز نکال بھی دوں تو باقی 40-50 ہزار ڈیم وہ ایگریکلچر کے لیے انہوں نے ریزروائرز بنائے ہوئے ہیں. وہ دریا کے اوپر چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنا کے وہ پانی بچا رہے ہوتے ہیں. نہری نظام اتنا آؤٹ کلاس. میں آپ کی بات سے متفق ہوں. اچھا یہ بتائیے کہ پاکستان سے پیسٹسائڈز کب ایکسپورٹ کرنا؟ ہاں جی یہ تو بڑی کیا ممکن ہے؟ ہم ایسا خواب بھی دیکھ لیں گے. جی بالکل ممکن ہے جی. ایک وقت تھا چائنا میں سوچ بھی نہیں تھا سکتا کہ یہاں پر پیسٹیسائڈ کی ایگریکلچر کی سب سے بڑی ایگزیبیشن ہوگی. سوچ بھی نہیں تھا سکتا کہ وہ لیڈنگ 40% دنیا کو وہ پروڈیوس بھیج رہے ہوں گے ایگریکلچر کی. میں ایک انٹرسٹنگ فگر دوں. IMF سے ہم نے کتنا قرضہ بھی وہ کریک کیا؟ تقریباً $7 بلین. ایسے ہی ہے. ان کی صرف ایگریکلچر کی ایکسپورٹ $7 بلین کی ہے. اونلی ایگریکلچر، یہ پیسٹیسائڈ ایکسپورٹ
$7 बिलियन किया। अच्छा, हम तो अभी इस पे ही बड़े खुश हैं कि इस दफा हमारी चावल की एक्सपोर्ट $4 बिलियन पे आ गई। नहीं, ये खुशाइंद है। देखें, खुशाइंद है, हमारा मुल्क है, हमें अच्छा लगता है कि इस तरह की खबरें आए। अच्छा। पॉइंट ये है कि एक वक्त था कि वो कुछ नहीं थे। हाँ, अगेन फरहान भाई ने कहा कि पॉलिसीज लॉन्ग टर्म बने, पीछे से नौजवान नस्ल है, बाहर का जो पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान में आए, अपॉर्चुनिटियां हम देंगे, डिपार्टमेंट देगा, पैसा लाएं, यहाँ पर इतनी ह्यूमन रिसोर्स है, वो कहीं ना कहीं वो प्रोडक्टिविटी जो है नजर आएगी हर शोबे में। आपका पेस्टिसाइड क्यों एक्सपोर्ट नहीं हो सकता? हाँ। हिंदुस्तान का क्यों हो रहा है भाई जी। वो टेक्निकल्स इतने बना ही नहीं रहे जितने चाइना बना रहे हैं। आज भी वो टेक्निकल इंटरमीडिएट्स चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं और फॉर्मुलेट करके यूरोप में और मिडिल ईस्ट और बाकी कंट्रीज में रजिस्टर कर रहे हैं। सर, हमारे पास अभी तक इसकी कोई पॉलिसी डिफाइंड नहीं है। अच्छा। ये सीधा सीधा विजन नहीं है। लेट्स टॉक दिस वे। मेरा मतलब जो इमरान साहब ने बात की है, ये एक बड़ी ही, मैं समझता हूँ कि सोचने वाली बात है कि हम पेस्टिसाइड्स एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारी पॉलिसी मेकिंग ही कोई नहीं हुई। जनाब वज़ीर आला, जनाब वज़ीर आज़म और मुतलका अफसरान जो इन सब बातों को समझते हैं, जो इन सब बातों को जानते हैं, आई डोंट नो कि क्या ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जिनकी बुनियाद पे हम एंटी पाकिस्तान सोच को तो सपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तानी होने का सबूत नहीं दे रहे। ये हमारे जो बाहर डिप्लोमेट्स बैठे हुए हैं, वहां से एफर्ट स्टार्ट हो, जो स्पेन में बैठा है, जो यूरोप में बैठा है, जो अमेरिका में बैठा है, जो कहीं बैठा हुआ है, वहां से एफर्ट स्टार्ट हो, वो आइडेंटिफाई करे अपॉर्चुनिटीज कि हम पाकिस्तानी पेस्टिसाइड फार्मूलेटर का प्रोडक्ट उस मुल्क में मैं रजिस्टर कराऊंगा, अपना टारगेट बना ले। वहां की एग्जीबिशन में हमारा मस्ट अपीयरेंस करवा दे, वहां बूथ हम लगाएं, हम अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दें, सैंपल्स दिखाएं, फिर वहां के जो इदारे हैं, रेगुलेटर्स हैं, उनके पास मीटिंग्स करें, उनको अपना बुलाए अपने पास और मार्केटिंग करे पाकिस्तान की। तो यहाँ पर पाकिस्तान में इस तरह की कंपनीज हैं जो कि वर्ल्ड क्लास लेवल की फार्मूलेशंस बना रही हैं। हमारे पास फॉर्म 17 के प्रोडक्ट्स, फॉर्म 1 के ऐसे ऐसे जबरदस्त मुगल साहब प्रोडक्ट्स हैं कि अगर हम दुनिया के किसी दोस्त को भेजते हैं तो वो कहते हैं ये फॉर्मुलेशन कैसे बना लिया आपने। वो फॉर्मुलेशन पाकिस्तान में सिर्फ अवेलेबल है। फॉर्म 1 पर हमने उसको रजिस्टर कई कंपनीज ने करवाया हुआ है। देयर इज अ बिग पोटेंशियल। पूरी एक नेटेड सी एफर्ट चाहिए होगी इदारों को, पाकिस्तानी हुकूमत, अताशीज, फिर जो लोकल फार्मूलेटर है उनके साथ मीटिंग करें, क्वालिटी इंप्रूव करें, बाहर के स्टैंडर्ड्स डिफाइन करें, एक आध प्रोडक्ट को टारगेट बनाए कि हाँ यार ये कर सकते हैं हम। कुछ साल पहले सर हम सल्फर नहीं बना रहे थे, ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह आज हम पाकिस्तान में हमारे दोस्त बनाना शुरू हो गए हैं। ऐसे ही है। तो ये वक्त दूर नहीं है। अगर हम पाकिस्तान में टैलेंट ज्यादा है, अगर हम कोई भी चीज बनाना चाहें तो बना सकते हैं और अच्छी बना सकते हैं, लेकिन हमें पॉलिसीज की हिंड्रेंस आ जाती है। एक सिंपल सा इशू है आपका ऑयल सीड का, पेट्रोल के बाद सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। अगर थोड़ी सी आपकी सरसों, सनफ्लावर या ज्यादा हो जाए तो कोई लेता नहीं है। तो पॉलिसी इश्यूज है, एक जगह जाके चीज रुक जाती है। जब तक पॉलिसीज उसको सपोर्ट नहीं करेंगी और उनकी कंटिन्यूटी नहीं होगी, उस वक्त तक चीज़ों का चेंज होना मुश्किल है। प्राइवेट सेक्टर है या फार्मर, वो एक लेवल पे जाके रुक जाता है, वो एफर्ट करता है। अब आपका अक्सर आप बात करते हैं 40% हमारी प्रोड्यूस वैसे ही ज़ाया हो जाती है। हाँ जी, उसके लिए तो वैसे पॉलिसीज चाहिए। देखें, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज अगर दुनिया में भी देखें ना तो दैट इज 10 से ऊपर 15% तक। फ्यूचर को अगर आपने देखना है तो आपको तो हमारे पाकिस्तान में इट्स 40%। अच्छा, आपने जो बात की ना अभी एडिबल ऑयल क्रॉप्स की, क्योंकि आई नो आई हैड बीन पार्ट ऑफ द सिस्टम कि पाकिस्तान में सनफ्लावर जो था 16-17 लाख एकड़ तक गया था, और हुआ ये था कि हमारे पास क्रशिंग कैपेसिटी कोई नहीं थी। अब सनफ्लावर एक ऐसी चीज़ है, या एडिबल ऑयल कोई भी हो, वो एक ऐसी चीज़ है उस पर हल्की सी भी छिट पड़ जाए ना पानी की तो वो गोया हो जाती है। तो ये अब आजकल मैं ये बड़ा देख रहा हूँ जी, हम गंदम काश्त नहीं करेंगे, हम एडिबल ऑयल क्रॉप्स की तरफ जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि कुछ भी है, गंदम एक पक्की फसल है, और एडिबल ऑयल क्रॉप्स की तरफ लोग इसलिए भी नहीं जाते कि इनका बेचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और तीसरी चीज़ है कि मौसम ऐसा होता है कि जब ये पक जाती हैं, इसकी कटाई में ज़रा सी भी बेहतियाती हो जाए ना तो सर बिल्कुल पक्की ते गड़े पै जाए तो जमींदार मुश्किल। सर थैंक यू वेरी मच, तुसी तशरीफ ले आए, बहुत शुक्रिया फरहान अजीज भाई, बहुत शुक्रिया इमरान अनवर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। जिਉਂਦੇ रहो, खुश रहो, आबाद रहो। और आज दियाँ थोड़ियाँ गुफ्तगू, आज की आपकी जो बातें हैं ये बहुत ही प्यारी हैं, एंड आई होप कि जिस से रेलेवेंट हैं
ریگولیٹری ڈپارٹمنٹ ہے چاہے گورنمنٹ ہے، یہ ان کو اٹھنا پڑے گا، جاگنا پڑے گا اور کنڈیوسو انوائرمنٹ فراہم کرنا پڑے گا. اور پی سی پی اے کے متعلق بتاتا چلوں کہ میری نیک خواہشات ہمیشہ ان کے ساتھ ہیں، اور چونکہ میں بذات خود جب یہ پاس آؤٹ ہوا تھا تو وی ہیڈ گاٹ دا آپشن کہ ہم بھی زراعت افسر لگ جاتے تو آج اے ڈی اے ریٹائر ہو جاتے کم از کم. لیکن چونکہ وہ سمجھ تھی کہ نہیں یار اپنے آپ کو ضائع نہیں کرنا تو پرائیویٹ سیکٹر میں آ گئے. تو پرائیویٹ سیکٹر میں یہ جو بہترین فورم کام کر رہا ہے، خدارہ جو احکام بالا ہیں، حاکمین وقت ہیں، وہ ان لوگوں کے ساتھ ملیں جلیں باتیں کریں. ویسے ایک اور بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ جو پی سی پی اے کے ممبران ہیں ان میں سے پارلیمنٹیرین بھی ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. میزبان سعید مغل کو اجازت دیجیے. سدا خوش رہیں. اللہ حافظ.